لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ کیا عورتیں بھی مرید ہو سکتی ہیں؟ کیا عورتیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں؟ کسی پیر سے مرید ہونا، کیا عورت بھی مرید ہو سکتی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے، عورت مرید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان موجود ہے عورتوں کی بیعت کے تعلق سے، عورتوں کے مرید ہونے کے تعلق سے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ پوری قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک آپ دیکھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہیں۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت کے لیے آنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان کی بیعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی بیعت کریں، یعنی عورتیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت ہوتی تھیں، عورتیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں الحمدللہ بیعت ہوتی تھیں، اور اسی بیعت کا سلسلہ آج بھی ہے جو پیری مریدی کا سسٹم ہے۔ اس پر جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، آئیے وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے سر اٹھا کر کہا، ہم آپ سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہیں، اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا، جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہیں۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہند بن عتبہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھ سے جو قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے کہا، کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے کہا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ حضرت ہند نے کہا، خدا کی قسم، بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کسی نیک بات میں رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا، اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا، اور 457 عورتوں نے اس دن نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔
457 الحمدللہ۔ یہ تفسیر خازن سورہ ممتحنہ میں کہ جلد 4 کی صفحہ 260 میں ہے۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت علیہ السلام نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا، یہ یاد رکھیں۔ عورتیں اگر کسی پیر سے بیعت بھی ہوں گی تو پیر کے ہاتھ میں بیعت دیتے وقت ہاتھ نہیں رکھیں گی، اور عورتوں کو اپنا دست مبارک نبی کریم نے چھونے بھی نہ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 350 حدیث نمبر 4891 میں ہے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنا ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی، اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں، یعنی اور پیر کے ہاتھ میں کپڑا ہو اور وہ لمبا کپڑا پھر عورتیں اس کو پکڑ لیں اور اس صورت میں بیعت کریں، جو عموماً آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو بہرحال ان تمام روایات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ عورت بھی کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتی ہے، مرید ہو سکتی ہے، مرید تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت بھی آپ نے سنا، قرآن بھی سنا، اپنی حدیث بھی سنا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیر ایسا نہ ہو کہ جو بے پردہ بیعت کرا رہے ہوں، یا پیر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کا ہاتھ میں لے کر بیعت کرا رہے ہوں، تو ایسا آدمی پیر ہی نہیں ہے، یہ بالکل پیر نہیں ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو شریعت کے پابند پیر ہیں، عورتوں سے پردہ کرتے ہوں، ایسے پیر کے ہاتھ میں آپ بیعت ہوں، اور بیعت بھی ایسے ہوں کہ جو آپ نے طریقہ سنا اس صورت حال میں آپ بیعت ہوں، الحمدللہ آپ کو سلسلے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔